ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کرونا سینیریو میں بہت سی جگہیں، بہت سی جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ انڈسٹریز امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور اوبیسلی امپورٹنس اختیار کر گئی ہیں، لیکن ایسے ہی جو سب سے ونریبل پلیس کنسیڈر کی جاتی ہے دیٹ از اے ہاسپٹل، جہاں پہ یا تو کرونا پیشنٹ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے یا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. بالکل. اور ایسے میں ہی اس وقت پرائیویٹ ہاسپٹلس جو ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں اپنا، اور جہاں پہ گورنمنٹ کر رہی ہے وہیں پر پرائیویٹ ہاسپٹلس کا بھی اپنا ایک رول ہے. اس میں سر فہرست اس وقت شوکت خانم ہاسپٹل ہے، جس کے چیف میڈیکل آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عاصم یوسف صاحب. عاصم صاحب بہت شکریہ پہلے تو وقت دینے کے لیے. کیسے آپ اس سچویشن کو، اگر شوکت خانم کی اسپیسیفک بات کی جائے، ڈیل کریں، کیونکہ کینسر پیشنٹس کا بہت زیادہ وہاں پر جو ہے پریشر ہے، لوڈ بہت زیادہ ہے، تو اس وقت کرونا کرائسس بھی ہے، تو کیسے مینیج کیا جا رہا ہے؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنی جو فیسلٹیز تھیں کرونا کے لیے وہ ایکسپینڈ کی. سب سے پہلے ہم نے ڈائگنوسٹک ٹیسٹنگ کی فیسلٹی گورنمنٹ کے لیے پرووائڈ کی، جس میں ہم نے فری ٹیسٹس کیے بہت سارے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. پھر ہمیں یہ تھا کہ ہمارے جو کینسر پیشنٹس ہیں ان کی اپنی جو ریزسٹنس ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، ان کو خدا نخواستہ اگر کرونا ہو تو وہ بہت زیادہ سیریس ہو سکتا ہے ان کے لیے. تو ہم نے جو انٹینسیو کیئر یونٹ، انتہائی نگہداشت یونٹ ہے ہمارا، اس کو بڑھایا، اس میں وینٹیلیٹر والے بیڈز اور ایکسپینڈ کیے. پھر ہم نے سوچا کہ یہ ہم کیوں نہ باقی پبلک کے لیے بھی اس کو ایکسٹینڈ کریں. تو اب ہم نے 35 بیڈز کا انٹینسیو کیئر یونٹ بنایا ہے ہاسپٹل میں، جس میں نہ صرف ہمارے اپنے مریض بٹ کوئی بھی اگر شہر سے یا کہیں سے بھی آئے جس کو وینٹیلیشن کی ضرورت ہو تو وہ وہاں داخل ہو سکتے ہیں. That means it's open for all. اگر آپ کو کرونا خدا نخواستہ کی شکایت ہے یا کوئی ایسے سمپٹمز ہیں تو they can report to SKMT. Absolutely. ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہمارے کینسر پیشنٹس ہیں نیچرلی، بٹ کیپیسٹی ہم نے ابھی تک تو اتنی ایکسپینڈ کی ہے کہ ہم اور بھی مریضوں کی مدد کر سکتے ہیں. I think یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن تھا while watching the pandemic جو all over the world افیکٹ کر رہا ہے لوگوں کو. اب اس میں SKMT چونکہ اسپیشلائزڈ ہے کینسر کے لیے اور ایک ایسے پینڈیمک کو بھی ٹیکل کرنا بہت شارٹ ٹائم میں بڑا مشکل ہے. کیا کیا چیلنجز فیس کیے، کیپیسٹی کتنی بڑھائی گئی ہے؟ جیسے میں نے کہا ICU کے تو ہم نے تقریباً 3 گنا بیڈ کر لیے. ہم نے کینسر سروسز کو کچھ ریسٹرکٹ کیا. تقریباً 2 ہفتے ہم نے نئے پیشنٹس بالکل نہیں لیے کینسر کے، لیکن اب ہم دوبارہ نئے کینسر کے پیشنٹس بھی ہم نے لینے شروع کر دیے. اس دوران مسلسل کیموتھراپی جو دوائیوں سے علاج ہوتا ہے کینسر کا اور بجلی کی شعاؤں سے ریڈیشن کی ٹریٹمنٹ وہ مسلسل جاری رہی ہے. اور 100 سے 150 مریضوں کا روز وہ علاج چلتا رہا ہے. جی بالکل. اور سرجری بھی کینسر پیشنٹس کے لیے ہم ابھی بھی جاری رکھی ہوئی ہے. بالکل. لیکن ہم نے اس کے علاوہ ایک پورا وارڈ ڈیڈیکیٹ کیا کووڈ پیشنٹس کے لیے. اگین اپنے یا کوئی باہر سے آئے تو ICU کے علاوہ ایک پورا وارڈ ہم نے اس کے لیے بھی ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے. آصف صاحب آپ نے ذکر کیا وارڈ جو کہ جہاں پر وینٹیلیٹرز وغیرہ بھی سب کچھ آپ نے وہاں پہ سیٹنگ کروا دی ہے اپنی بہتر طریقے سے. اب بات اگر جو آؤٹ ڈور پیشنٹ ہے کوئی آ رہا ہے کرونا کا ٹیسٹ کے لیے، وہ بھی فیسلٹی آپ نے رکھی تھی، وہاں پر کیمپ بھی آپ نے لگایا ہے، اس میں ڈیلی کتنی آپ کو لگ رہا ہے انفلو کتنی زیادہ ہے، کیا پریشر کتنا ہے؟ جی ہم نے کیمپ اپنے گراؤنڈز میں لگایا جس میں کوئی بھی ہمارا اپنا مریض یا کوئی اور کہیں سے بھی آئے جس کو سمٹمز ہوں یا شک ہو تو وہ ہاسپٹل کے اندر جانے کی بجائے وہ پہلے کیمپ میں آتے ہیں جو کہ گراؤنڈز میں ہی ہیں ہاسپٹل کے. اس میں تقریباً 150 تک روزانہ آتے ہیں، 120 اور 150 کے درمیان. اور ان میں سے جن کی ہمیں کلینکل گراؤنڈز پہ ہمیں لگے کہ ان کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ سارا شوکت خانم خود پے کر رہا ہے اس کا، وہ ہم انٹائرلی ہمارے فنڈ سے وہ سپورٹ ہو رہا ہے. اور ابھی تک کمپلیٹلی یا اس میں بھی تقسیم رکھی جاتی ہے کہ کون ڈیزرونگ ہے یا کون نہیں؟ اس میں ہم نے کیونکہ ہمارے اپنے مریض ہیں تو وہ تو ویسے ہی سپورٹڈ ہیں، اور اگر کوئی ویسے آئے تو ان کا بھی ہم فری کرتے ہیں. آج تک ہم نے کیمپ میں ٹیسٹ ہو رہا ہے دونوں چیزیں. سو اسکریننگ ہوتی ہے، اسیسمنٹ ہوتی ہے ڈاکٹرز اور نرسز سے، اور جن کا کرائٹیریا کے مطابق لگے کہ ان کا ٹیسٹ ہونا ہے ان کا ٹیسٹ وہیں پہ اسی وقت کیا جاتا ہے. ویسے 8,000 روپے بالکل ایبسلیوٹلی وہ فری کر رہے ہیں. ابھی تک ہم 40 لاکھ سے زیادہ روپے کا فری ٹیسٹ وہاں کر چکے ہیں. That's amazing. اور obviously ایسے لینڈ مارکس شوکت خانم کے ہسٹری میں بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں جو غریب لوگوں کو مہنگا سے مہنگا علاج مفت پرووائڈ کرتے ہیں. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت ہم صرف کینسر کے خلاف جنگ نہیں بلکہ کرونا کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں. اور اسی لیے ہم اپنے ڈونرز اور سپورٹرز کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، کیونکہ اب زکوٰۃ کا سیزن آ رہا ہے تو رمضان بھی ہے
تو ہم چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ دونوں چیزوں کے لیے وہ ہمیں ابھی دیں. کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ کرونا سے ایڈمٹڈ ہیں پازیٹیو پیشنٹس جو سو ہمارے کرونا وارڈ میں اس وقت 7 مریض ہیں ٹھیک جو ہے. داخل ہیں اور آئی سی یو میں 1 مریض ہے جو کہ اس وقت وینٹیلیٹڈ ہیں. اللہ کا شکر ہے اب ماشاءاللہ ان کی کچھ حالت امپروو ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں اور بہت کرٹیکلی. اچھا جب اگر کوئی آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے اور کیمپ میں آتا ہے اور آپ کو سسپیکٹڈ لگتا ہے کہ یہ اس کو ہو سکتا ہے, ٹیسٹ کر کے آپ اس کو بھیج دیتے ہیں یا پھر اس کے لیے کوئی ایسا جگہ رکھیے کہ اس کو 2 سے 3 دن جتنے دن میں ٹیسٹ کا رزلٹ آتا ہے تب تک اس کو رکھا جائے؟ سو یہ ان کی طبیعت کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہے, بخار ہے, گلا خراب ہے لیکن زیادہ سانس میں خاص طور پہ مشکل نہیں ہے تو ان کو ٹیسٹ کر کے ہم ریٹن انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ آپ نے گھر میں جا کے اکیلے میں رہنا ہے, آئسولیٹ کرنا ہے اور اگلے دن کیونکہ ہمارا رپورٹنگ ٹائم 24 گھنٹے ہے تو ہمارے ہی ڈاکٹر ہر مریض کو فون کر کے بتاتے ہیں خود کہ آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. اگر نیگیٹو ہے تو پھر وہ ریسٹرکشنز کم ہو جاتی ہیں, اگر پازیٹیو ہے تو ان کو کہتے ہیں پھر آپ نے پورے 7 دن یا 14 دن وہ جو گورنمنٹ کو جا کے بتانا ہوتا ہے کہ اور پھر وہ ہم بتاتے ہیں, وہ تو ہماری لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ جو بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں ہم روزانہ پنجاب گورنمنٹ کو یا اگر کے پی کے ہیں تو وہاں کو لوکل گورنمنٹ کو ہم سارے بتاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں سوشل ڈسٹینسنگ از دا پرائم ایلیمنٹ جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں, کوارنٹین میں بھی ہیں لوگ. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پہلے سے کسی بیماری میں پیشنٹس ہوں دے آر موسٹ لائکلی ٹو ایکسپوزڈ فار دس وائرس. سو کینسر پیشنٹس تو بہت زیادہ بارڈر لائن کے اوپر ہوتے ہیں, ان کا کس طرح خیال رکھا جا رہا ہے کہ کیونکہ پیشنٹ آ بھی رہے ہیں جن کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور بہت تیزی سے یہ اسپریڈ بھی کرتا ہے. سو دیٹس رائٹ. سو اسی لیے جیسے میں نے کہا کچھ دیر ہم نے کینسر پیشنٹس کی انٹری ریسٹرکٹ کی تھی. اس کے علاوہ اب ہم نے اپوائنٹمنٹس اس طرح دی ہیں کہ ایک وقت پہ بہت سارے مریض نہ آئیں, ان کو اسٹیگر کر کے تھرو آؤٹ دا ڈے دی ہیں. جی بالکل. کیموتھراپی اور ریڈیشن تو ہم نے بند ہی نہیں کبھی کی ہے تو وہ اسی طرح اسپیس آؤٹ تھوڑا سا کیا تاکہ ایک وقت میں بہت زیادہ رش نہ آئے. دوسرا ہم نے آؤٹ پیشنٹ کلینک پہلے تو بند کر دیے تھے لیکن اب 2 ہفتے سے ہم نے ٹیلی میڈیسن کے ذریعے کلینک شروع کیے ہوئے ہیں اور اس وقت ہم تقریباً 300 مریضوں کو روزانہ کلینک ٹیلی میڈیسن کے ذریعے ٹیلی فون سے یا اسکائپ یا واٹس ایپ کے ذریعے کرتے ہیں. اس میں ہم فالو اپ کے جو پیشنٹس تھے جن کا آلریڈی علاج ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے ان کو بھی دیکھتے ہیں اور اب نیو پیشنٹس بھی ہم اس میں دیکھ رہے ہیں. عاصم صاحب ذکر میں نے آپ سے یہ بھی پہلے بھی کیا کہ کس طرح سے اوور آل جو شوق خانہ میں کینسر کے پیشنٹس کو بھی دیکھتے ہیں آپ, پھر اس کے علاوہ اب آپ کے اوپر ایک پریشر آ گیا ہے یہ کرونا کے کیسز کا, دیگر جو مسائل ہیں ڈیزیز ہیں ان کا بھی ایک آپ کے پاس پورا اویلیبلٹی ہے, سیکشنز ہیں جو کہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ لوگ آپ کے پاس فیسلٹی ہیں تو اس کو کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ وہ بھی سب بند ہے یا پھر وہ پہ اوپن ہے؟ سو جو ڈائگنوسٹک انڈوسکوپی جیسے ہو گئی یا نیوکلیئر میڈیسن ہو گئی وہ جو ایمرجنسی کے لیے ہیں ابھی وہ کھلے ہوئے ہیں. باقی جو ہمارے کینسر پیشنٹس کے لیے ضرورت ہے وہ ہم ساری سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ کا جو براڈر کویسچن ہے وہ ہمارے کینسر پیشنٹس تو تقریباً 75 سے 80% ہم فری علاج کرتے ہیں. اس کے لیے آنکالوجی یا کینسر اسپیشلسٹ کے علاوہ بہت سارے اور بھی اسپیشلسٹ کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے, پیٹ کے ماہر, دل کے ماہر, ہڈیوں کے آپریشن کرنے والے ڈاکٹرز, بالکل سائیکیاٹرسٹ, سائیکالوجسٹ. سو وہ سروسز ہمارے پاس نان کینسر کے لیے بھی اویلیبل ہیں اگر کوئی اویل کرنا چاہے اور وہ شروع سے ہیں. آپ نے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی بھی بات کی تو ہم کاؤنسلنگ سیشنز بھی ارینج کرتے ہیں اپنے اسٹاف کے لیے بھی, پیشنٹس کے لیے بھی, اور اب ہم نے اس کے لیے بھی ٹیلی میڈیسن کلینکس شروع کیے ہیں کیونکہ سوسائٹی میں کافی اسٹریس اور اینگزائٹی ہے تو وہ بھی ایک سروس ہے جو ہم ڈاکٹرز کو بوسٹ کرنے کے لیے, پیرامیڈکس کو, نرسز کو بوسٹ کرنے کے لیے کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے اینڈ آئی ایم آلویز اے بگ فین آف اٹ. SKMT لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے, فری آف کاسٹ کر رہا ہے. اف پیپل وانٹ ٹو ہیلپ یو ہاؤ کین دے بی پلے دیئر رول, اور آپ کا ایک میسج جو عام آدمی کے لیے, عام عوام کے لیے وہ کیا ہوگا؟ سو ہم تو ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو ہمیشہ پبلک گڈ ول اور پبلک سپورٹ سے ہی چلی ہے. تو یہی سب سے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا, ہماری بات سنی. پبلک سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینیوسلی ہمیں سپورٹ کرتے رہیں, اپنی زکوٰۃ عطیات ہمیں دیتے رہیں, ہمارے بارے میں پازیٹیو میسیجز جو آتے ہیں سوشل میڈیا میں, خبروں میں, وہ ایک دوسرے کو اسپریڈ کریں واٹس ایپ پہ ایٹسیٹرا. ہماری ویب سائٹ پہ ساری ڈیٹیلز ہیں کہ وہ کیسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں, کیسے ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. اور صرف پیسے سے نہیں آپ سپورٹ کرتے ہیں, آپ اپنے کولیگز, دوستوں سے بتا کے, بات کر کے بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں. پوری کیونکہ سچویشن ایسی ہے سب کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ عاصم یوسف صاحب. اور یہ ایسا وقت ہے ناظرین کہ ہم سب کو مل کر جو جہاں جہاں کام کر رہے ہیں اس کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. بالکل سر, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے, کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.